بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مہینہ مہمانی خدا کا مہینہ ہے، ہم لوگ رب الارباب کے مہمان ہیں۔ اس بات کو تقریباً ہر روز پہلے بھی ہمیشہ کہا کرتا تھا، ابھی بھی روز یاد دلا رہا ہوں کہ معمولی میزبان کے گھر ہم لوگ مہمان نہیں ہیں۔ جو اس کائنات کا، اس سرشٹی کا خالق ہے، کریٹر ہے، اس کے مہمان ہیں ہم لوگ۔ چھوٹی موٹی دعوتوں میں، چھوٹی موٹی مہمانیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کتنا آمادہ کرتے ہیں، کتنا تیار کرتے ہیں۔ جب اتنی بڑی مہمانی میں جا رہے ہیں تو پھر اسی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں ہم۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے اور آج چوتھا روزہ ہے۔ جب شروع ہوا تھا تب بھی ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اور 3 روزے رکھ لیے یا نہیں رکھے، آج چوتھا روزہ ہے، تب بھی ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کیا یہ چیز صحیح ہے، نہیں ہے، یہ اس چیز کا فیصلہ خود کیجیے گا۔ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، نہ پوچھ رہا ہوں کسی سے، لیکن چونکہ ہمارا کام ہے ابلاغ، پہنچا دینا، بتا دینا۔ ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان داخل ہوتا تھا، حلول ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا، تو اہل بیت اطہار کے بھی اخلاق میں یہ مجسم اخلاق ہیں۔ اس چیز کا مثلا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پہلے اخلاق نہیں تھا، عین اخلاق ہیں یہ لوگ، اخلاق کے بادشاہ ہیں، بے تاج بادشاہ، تاج ہیں، چوٹی ہیں، پیک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماہ مبارک رمضان میں جیسے ہی ہلال ماہ نمودار ہوتا تھا ان کا اخلاق بدل جاتا تھا۔ بدل جانے کے مطلب اس میں اور زیادہ چینجنگ آتی تھی، اور زیادہ اس کو امپرومنٹ ملتا تھا، اس کو امپروو کرتے تھے اپنے اخلاق کو۔ کون؟ وہ جو عصمت کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، وہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کا کلمہ قرآن پڑھ رہا ہو، ان کا طریقہ یہ تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، بھائی آج کھا لو، کل سے تو پابندی لگنی ہی ہے۔ یہ اس صورت میں جب ہم روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جنہیں نہیں رکھنا ہے ان کا اللہ ہی مالک کو کیا کیا کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں بھئی ہم بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی دوسرے مہینے میں دروازے پر آ گیا کہ اللہ کے نام پہ دے دیا آپ نے، اس مہینے میں بھی آئے گا۔ البتہ صبح صبح نہ آئے، آدمی سحر کر کے اپنا نماز پڑھ کے آ کر کے لیٹا بھی بجانا شروع کر دیا، کیونکہ ٹائمنگ ہوتی ہے نا ان کی، اتنے بجے ان کے دروازے پہ، اتنے بجے ان کے دروازے پہ، ادھر 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں بہت غصہ آتا ہے کہ بھی آنکھ لگی اور انہوں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو پروفیشنل بیگرز کی بات کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے تھے، اگر انہوں نے بھی سوال کر دیا، انہوں نے بھی مانگ دیا، تو ان کو بھی عطا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک امپرومنٹ۔ عام دنوں میں آدمی کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم بن کر کے آئے ہو، میرے جیسا آدمی کو تو یہ کہے گا۔ لیکن رسول اللہ کی سیرت کیا ہے کہ جو بھی ان سے مانگ لیتے، جو فقیر بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا، مانگ لیتا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ وہ ضرور دیتے تھے۔ کسی کو وہ رد نہیں کرتے تھے، واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ اسی طرح سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب نمودار ہوتا تھا تو رسول اللہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ ہم اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں نوکروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یار کام بڑھ گیا ہے، افطار سحر والا صبح صبح میم صاحب کے پیر میں درد ہوگا، ہاتھ میں درد ہوگا، تو قمبر بھائی ایک انتظام کر دیجئے، کوئی آدمی کا 5-8 ہزار روپیہ لے لیتا تھا، گھر میں جھاڑو پوچھا کر دیا کرے تاکہ میڈم آرام سے سوئیں، ہم بھی سوئیں سکون سے۔ یہ چیزیں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ آسانی اور آسائش فراہم کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، بندگان خدا کے لیے۔ یہ یہاں کا کی پوائنٹ ہے۔ اصل یہ باتیں اس لیے ہیں کہ نیکیاں کیجئے، خوبیاں کیجئے، ایک دوسرے کے لیے درد سر نہ بنیے۔
ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنیے، ایک دوسرے کی کوآپریٹ آپ کیجئے، ایک دوسرے کو مختلف کاموں میں آسانی فراہم کیجئے جہاں تک فراہم کر سکتے ہوں۔ جب ماہ مبارک رمضان داخل ہوتا تھا، انہو کان اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ہمارے وجود کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، آرام سے ہم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے، ریلیکس ہو گیا یار، ابھی تو بہت ٹائم باقی ریٹائرمنٹ کی عمر میں، جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب مسجد کا دروازہ ہی باقی رہے گا، گھر میں سکون ملے گا نہیں، وہاں سے نکال دیے جائیں گے تو بھی مسجد میں آ کے بیٹھیں گے، پھر دیکھا جائے گا، روزہ ووزہ رکھ لیں گے۔ جبکہ یہ یاد رکھیے، آپ لوگوں سے خطاب ہے، عبادت جو ہے یہ اسی جوانی میں ہے، بڑھاپے میں تو آدمی اپنے دن گنتا ہے، خیر مناتا ہے کہ پروردگار سب ہے ہی نہیں، کوئی اچھی چیز لے کے کیا آئیں گے تیرے پاس۔ اب ہم دیندار بن گئے، بہت بڑے مومن بن گئے، اور اسی بنیاد کے اوپر بزرگ لوگ مسجد میں آتے ہیں، بچوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم 100% شیور ان کا عمل ہو۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ سائیکولوجیکل بات ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم بھی جب ہاتھ پیر ہمارے بیکار ہو جائیں گے، ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھیں گے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ایک ایک سانس ہماری اکارڈنگ ٹو اللہ ہو، پھر جیسے وہ چاہ رہا ہے ویسے ہی ہماری سانس نکلے، اندر جائے باہر آئے، یہ ہوگا۔ اور اس وقت ذرا سا بھی ڈسٹربنس ہوگا تو پھر دماغ ہماری وہ لال بتی جل جائے گی، یار یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، دو سانس ہماری خراب ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پائی ہے، پھر ہم بچوں کو ڈانٹیں گے، جوانوں کے اوپر اعتراض کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ چیزیں ہیں، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بہت زیادہ کثرت صلاتہ، نماز بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر ہر روز 17 رکعت 52 رکعت پڑھ رہے تھے تو ماہ مبارک رمضان میں ہر شب میں 100 رکعت سے لے کر کے 1000 رکعت تک موجود ہے ائمہ اطہار اور معصومین کے لیے کہ یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے دعاؤں کے لیے۔ دعا کو مطلب یہ نہیں کہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، یہ جو دعائیں معصور ہیں موجود ہیں، بالآخر یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا، مانگنے کا، اس میں سب کچھ ہے، پڑھیے۔ دوسروں کے لیے زیادہ مانگیے تاکہ پھر آپ کو اپنے آپ آٹومیٹکلی ملے۔ پروردگار یہ دعا کا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے صرف مانگیے گا تو فرشتے بھی کہیں گے کہ کیسا خود غرض آدمی ہے، کیسا خود غرض آدمی، اپنے علاوہ کچھ فکر ہی نہیں ہے اس کو۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیے گا تو خود پروردگار عالم کی رحمت بھی جھوم اٹھے گی کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے، اپنے لیے مانگ ہی نہیں رہا، اس کو فقط دوسروں کی پڑی تو پہلے اس کی پوری کرنے کی ضرورت، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، وہ پہلے ہماری ڈیمانڈ پوری کرے گا ہمارے لیے جو ہم نے نہیں مانگی ہے اس سے، پھر وہ دوسروں کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ سوچا تو تھا کچھ اور بیان کرنے کے لیے، لیکن بات دوسری طرف نکل گئی، انشاءاللہ کل جی سیر کا بھائی، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ والا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک سوال یا اعتراض جو ڈائریکٹ مجھ سے نہیں ہوا ہے لیکن میرے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے، اس چیز کو وضاحت کر دوں، ممکن ہے کسی کے لیے کلیئر نہ ہو۔ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا تو یہ حضرت نے فرمایا یعنی حضرت قمبر صاحب نے نہیں فرمایا ہے، حضرت گاندھی جی نے نہیں فرمایا ہے، حضرت فیاض محسن نہیں، حضرت، ہم نے اس لفظ حضرت کو جنرلی پبلکلی یوز کر لیا ہے۔ اگر میری ذات سے پوچھئے تو میں جناب کہہ سکتا ہوں، اور جناب کیسے ہیں آپ؟ حضرت وغیرہ بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے بات چیت میں۔ چونکہ روایت اسٹارٹ کرنے کے پہلے میں نے بتایا کہ ابو حمزہ صومالی نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی، مولا کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے۔ ابو حمزہ ہے، اس کو میں نے نہیں کہا کہ حضرت ابو حمزہ، ہم نے کہا ابو حمزہ صومالی نے امام باقر علیہ السلام سے مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا۔ یہاں حضرت نے فرمایا سے مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابو حمزہ ہے، فیاض محسن ہے، قمبر صاحب ہے، زید صاحب ہے، عمر صاحب، کون ہے؟ بتائیے بیٹا بتاؤ۔ آپ اس چھوٹے سے بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت سے مراد امام ہے، اور بعض ہمارے محبین اہل بیت کو
بعض محترم لوگوں کو یہ بات سمجھ رہے یہ حضرت کون ہے آخر کہاں سے آ رہے ہیں تو ذرا سا عقل کا استعمال کیا کریں باتیں سمجھ میں آئیں گی. کاتب کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کتابت کرتا ہے رائٹر جو ہوتا ہے جو دیکھ کر کے نقل کرتا رہتا ہے اس کے لیے عربی میں کہا گیا ہے الکاتب کالحمار. لکھنے والا چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسے بنا ہوا تو ایسے بنا دے گا, وہ بغیر پڑھے کر رہا ہے, اس طرح سے بنا ہے ادھر سے ایسے گھوما ہوا ہے تو اس طرح سے گھما دے گا, بالآخر وہ دیکھ کر کے لکھتا ہے. اس کے لیے پڑھنے والی صلاحیت ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن انسان جب سن رہا ہوتا ہے اگر کان خراب نہیں ہے تو صحیح سننا چاہیے اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مطلب اس کے اوپر کہ حضرت کہاں سے ہیں, کون سی روایت ہے, ادھر سے. میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں میرا جملہ نہیں ہے, یہ جملات یا آیات الہیہ ہیں یا روایات ہیں. کل کی جو روایات تھی وہ سب بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے انہیں نقل کیا تھا. 100 سے زیادہ تقریباً روایت تھی, یہ بات میں نے کہی تھی. میں نے 3 یا 4 روایت خالی اس میں سے انتخاب کر کے بیان کیا تھا. یہاں تک بات اگر کلیئر ہے تو ایک صلوات بھیجیے محمد بات ہو رہی تھی محتضر کے سلسلے میں. وہ حضرت جو بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, روح نکلنے والی ہے, جان دینے کا مرحلہ ہے, تو کیا دیکھیں گے کیا کریں گے, یہاں تک بات پہنچی تھی. اب ہم لوگ جو تماشائی بنے اس بستر کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں, باپ لیٹا ہوا ہے, روح نکلنے والی ہے, ماں لیٹی ہے, دوست ہے, عزیز ہے, اولاد جو بھی ہے بستر کے اوپر, کوئی رو رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اطراف میں یہ سارے لوگ ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے آج انہی کے اوپر؟ بھائی وہ تو جا رہا ہے, ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام, اچھا اس کا فائدہ بھی ہے, جو کام ہم کریں گے وہ اس محتضر انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے, کیونکہ سب لاسٹ مومنٹ ہیں, مختصر سا وقت ہوتا ہے, اس میں ہی انسان چاہے اچھے سے اچھا کچھ کر جائے. سب سے پہلا کام ہے ایک محتضر کو جس کی جان نکل رہی ہو, روح نکل رہی, اس کو روبہ قبلہ لٹائیں گے. روبہ قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہمارا قبلے کی طرف رہے. ابھی ہم پشت بے قبلہ ہیں, یہ ہماری پشت قبلے کی طرف ہے, ہم روبہ پورب ہے مثلا, صحیح. روبہ قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس طرح سے لیٹے انسان کی منہ ادھر آئے, ایک طریقہ تو یہ ہے. ہاں اسی وجہ سے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں, روایت جو ہے, روایت میں موجود ہے کہ محتضر کو اس طرح سے لیٹاؤ کہ اس کے پیر کے تلوے قبلے کی طرف ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ادھر سر ہوگا, ادھر پیر ہوگا, اور پیر اس طرح سے رہے گا, یہ پیر کے تلوے قبلے کی طرف ہوں. یہ پہلا کام ہے ان لوگوں کی ذمہ داری جو موجود ہیں وہاں پہ, مسلمانوں کی ذمہ داری, اور یہ واجب ہے, ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ محتضر انسان کو روبہ قبلہ کرے, اس طرح سے کہ اس کا پیر کا پنجہ جو ہے, پیر کا تلوا وہ قبلے کی طرف ہو. اب چاہے وہ عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کالا ہو, گورا ہو, ہندوستانی ہو, افغانی ہو, کہیں کا ہو, یہ سارے سبھی کے لیے ہے یہ چیز. امام صادق علیہ السلام نے معاویہ ابن عمار سے اسی بات کو کہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان حالت احتضار میں ہو تو اس کو فوراً روبہ قبلہ کرو, اس طرح سے کہ اس کا کف پا, پیر کا جو تلوا ہے وہ قبلے کی طرف ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام راوی ہیں اس حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں آل ابی طالب, جناب عبد المطلب کی, آل عبد المطلب میں سے کسی ایک کی عیادت کے لیے گئے. دیکھا تو جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ آدمی جاکنی کے عالم میں تھا, اس کی روح نکلنے والی تھی اور بالآخر حالت احتضار والا مرحلہ تھا. جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا اس کی یہ کیفیت, کہا کہ ارے اسے جلدی سے قبلہ رو کرو, قبلے کی طرف گھماؤ اس کو. لوگوں نے قبلہ رو کر دیا. پھر رسول اللہ حکمت بیان فرماتے ہیں, ابھی ہم اتنی دیر سے ہم نے کہا کہ قبلہ رو قبلہ رو, بالآخر یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ آخر فائدہ کیا ہے قبلہ؟ بھائی روح تو نکلنی, ادھر پیر رہے, ادھر پیر رہے, کدھر بھی رہے, منہ ہمارا ادھر رہے, ادھر رہے, کہیں سے بھی روح نکلنی ہے, تو اس میں اس کا فائدہ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روبہ قبلہ رہے گا محتضر انسان تو اس کی طرف فرشتے نازل ہوں گے, اس کی طرف آئیں گے فرشتے, اور
خداوند متعال اس کے اوپر اپنی نظر رحمت کرے گا، خاص نظر و نگاہ کرے گا، جب تک کہ اس کی روح قبض نہیں ہو جاتی ہے. یعنی روح نکلنے کے پہلے فرشتے بھی اس کے پاس موجود رہیں گے. پروردگار عالم اپنی نظر رحمت اس کے اوپر ڈالے رہے گا. یہ ایک فائدہ ہے، کیونکہ یہ بہت حساس وقت ہوتا ہے، آگے بیان ہوگا، بہت حساس وقت ہوتا ہے روح نکلنے والا. انسان پوری زندگی بہت اچھا ہے، پوری زندگی بہت اچھی گزاری ہے، ایک دم پاک صاف، لیکن ضمانت نہیں کوئی لے سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ آخری چند لمحے، چند سیکنڈز یہ اچھے اس کے گزر جائیں گے اور محفوظ رہ جائے گا. میں آگے بتاؤں گا ابھی اس کے سلسلے میں. یہ تو تھی پہلی چیز. دوسری ذمہ داری ہے شہادت کی تلقین، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہادتین کی تلقین بار بار، ساتھ میں ہی ائمہ اطہار کے ناموں کی تلقین. کس کے لیے؟ جو یہ انسان جس کی روح نکل رہی ہے جان دینے کے مرحلے میں، جان کنی کے عالم میں، ہماری یعنی وہ لوگ جو اطراف میں موجود ہیں، چاہے بیوی ہو، بچہ ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، محلے والے ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کو بار بار دہروائیں، اس کو بار بار پڑھائیں کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہو اشہد ان علی حجت اللہ امامی، کہو والحسن امامی والحسین امامی الی آخر. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس محتضر کو کہیں. یہ نہیں کہ خالی وہاں پہ اگر بتی جلا دو پہلے سے کہ بھیا معاملہ یہاں کا صحیح رہے، جلدی روح نکل جائے. اگر بتی جلانے سے روح نہیں نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ اس کے کام آنے والی چیزیں. یہ محتضر جو بیچارہ پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر، ورنہ شیطان اسی مرحلے میں داخل ہوتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی محتضر جس کی روح نکل رہی ہو، جان دے رہا حضور، ایسا نہیں ہے کہ ابلیس اپنے شیطان کو اس کے لیے مسلط نہ کرتا ہو، بھیجتا نہ ہو کہ جاؤ اس کے اوپر مسلط ہو. کوئی بھی انسان ایسا نہیں، اولیاء الہی ہوں یا ہمارے جیسا عام آدمی، یا ایک دم مطلب عام کا بھی عام آدمی ہو، سب کے لیے ابلیس اپنے شیطانوں کو معمور کرتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کی روح نکل رہی ہے، ان کے پاس جائیے اور جا کر کے آپ ان کو اپنے قبضے میں لیجئے. ایک جتنی نیکی اگر 2% بھی ایک عدد زندگی میں نیکی انجام دیا، اس کے اوپر بھی پانی پھیر کر کے آؤ. یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کو کفر کی طرف کھینچ کر کے لے آؤ، اس کے لیے اس کے دین میں شک و شبہ ایجاد کرو تاکہ یہ اسی حالت میں مر جائے، شک و شبہ کی حالت میں. ایسا یقین کے مرحلے میں نہیں رہے گا، معلوم ہی نہیں دین اسلام پر مرے ہیں یا کس دین کے اوپر مرے ہیں، ہو گیا اس کا کام. لیکن اگر کوئی مومن ہوتا ہے، یہ حدیث ہے امام صادق صاحب کی، اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو شیطان ہرگز وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اور جب بھی انسان جو لوگ محتضر کے اطراف میں موجود رہتے ہیں، وہ اس شخص کو، جان دینے والے انسان کو، جب شہادت توحید وحدانیت کی تلقین کرتے ہیں، شہادت دلواتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی تلقین کرواتے ہیں، یہ اس انسان کی موت کو آسان کرتا ہے. یعنی یہ نام کا اثر یہ ہوتا ہے، کلمہ شہادتین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کی جو سختیاں ہوتی ہیں اس میں ڈگری بائی ڈگری درجہ ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، اس میں زیادہ کمی آنا شروع ہوتی ہے. رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو، یعنی وہ لوگ جو مرنے والے ہیں جاکنی کے عالم میں، ان کو کلمہ شہادتین کی تلقین کیا کرو. اگر کلمہ شہادتین کی تلقین کرو گے، یہ جاکنی کے عالم میں جو انسان ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو تکرار کرے گا تو یہ بہشتی ہو جائے گا. یہ انسان، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کی خبر ہونی چاہیے. ہمیں خالی سوم کی خبر ہے، 40ویں کی خبر ہے، بیچ میں ہفتم اور دہم اور تیجا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کی خبر ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیگیں کھڑکتی ہیں تو جلدی خبر ہو جاتی ہے، اگر دیگیں نہیں کھڑکتی ہیں تو پھر ہمارا نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا انٹینشن ادھر نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بھی ضرورت پڑے گی. ہم اگر جانیں گے، ان چیزوں کو سیکھیں گے، اگر ہمارے پاس اطلاعات اور انفارمیشن ہوں گی
تو کل کو ہم اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، ورنہ وہ بھی قبلہ رخ بجائے پتہ نہیں کون سے روح ہمیں گھما دے گا آخری وقت میں، ہمیں تو ہوش حواس رہے گا نہیں، تالا بند رہے گا، میں لگا رہے گا زبان پہ ہماری واٹ لگا کے رکھ دے گا جسے کہیے اگر ہم سیکھیں گے تب ہم سکھائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز، کلمہ فرج کی تلقین. اب یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ فرج یعنی آسانی، آسائش. ایک کلمہ ہے، کلمہ یعنی ورڈ نہیں، ایک سینٹنس ہے، ابھی میں بتاؤں گا وہ سینٹنس کیا ہے. اس کی بار بار تکرار کروانا. جاکنی کے عالم میں جو انسان ہوتا ہے اس کلمے کی تکرار کروانا. لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے کہیں کہ بھائی اس کو تکرار کر لو، بھیا اس کو دہراؤ. میڈم کوئی ہے، خاتون ہے، کوئی عورت ہے، تو اس سے کہیں کہ آپ اس کو دہرائیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یہ دعائے قنوت ہے معمولاً، جو بہت، ہم تو ایسے آدمی ہیں تھرڈ کلاس کے، لیکن جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ ہمیشہ اسی دعا کو پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما بینہن وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسے کلمات فرج کہتے ہیں یا کلمہ فرج کہتے ہیں. آسائش، آرام، سکون عطا کرتا ہے یہ کلمہ. اس کو تکرار کرائیے، دہرائیے، جس کی جان نکل رہی ہے اس کے سرانے پہنچ کر کے. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ خود دعا کرنا، اس آدمی کے حق میں دعا کرنا، اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کرنا. یہ خود چوتھا و پانچواں مرحلہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہاں بیٹھ کر کے، دعا کرنی ہے. دعا میں کون سی دعا کی جائے گی؟ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کوئی اگر دیکھو کہ جان اس کی سختی سے نکل رہی ہے، اصلا بہت اٹکی ہوئی، بہت اذیت میں ہے وہ انسان، تو اس کو 7 بار اس ذکر کو، یعنی یہ جملہ جو ہے، اس جملے کو کوشش کرو کہ 7 بار وہ بول دے. 7 بار بول دے، اس کی جان آسانی سے نکلے گی. اعوذ باللہ العظیم رب العرش الکریم من کل عرق نفار ومن کل شر حر النار. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، البتہ میں نہیں کہتا یاد کیجئے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. اگر ہمیں جب ضرورت ہو تو ہم ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. 7 بار بولے گا انسان. اولاً اگر تالا نہیں لگا ہوگا، کوشش کرے گا جس حد تک بول سکے. نہیں بول سکے گا تو جو اس کے پاس موجود ہے وہ بولے، سنے گا، اس کا اثر ہوگا. قرآن مجید کے سلسلے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ جب کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ان کا مرنے کا وقت آ گیا ہے، سنا ہوگا گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کسی سورہ کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ آج ہم بتا دیتے ہیں، سن لیجیے. کلن قرآن پڑھنا اس محتضر انسان کے لیے بہت سکون کا سبب بنتا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی روح کی جو حرارت ہوتی ہے، روح میں جو چبھن ہوتی ہے، جو نکل رہی ہوتی ہے، وہ منظر بہت دردناک ہوتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہوتی ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے. کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین خاص طور سے پڑھیے. اس کے علاوہ سورہ صافات، سورہ احزاب، خود آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ وہ چیزیں ہیں جو محتضر کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھنی چاہیے. سلیمان جعفری راوی ہیں اس روایت کے کہ امام کاظم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے قاسم سے انہوں نے فرمایا کہ میرے لال اٹھو، جا کر کے اپنے بھائی کے سرانے بیٹھو اور سورہ صافات کی تلاوت کرو. یہ یعقوب ابن جعفر، یہ جو امام کاظم علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کی روح نکل رہی تھی، امام نے کیا کہا اپنے دوسرے بیٹے سے قاسم سے، جاؤ جا کر کے سورہ صافات کی تلاوت کرو. وہ گئے، صافات کی تلاوت کیا، ان کی روح نکلی آرام سے، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد سے یعقوب ابن جعفر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، دوسرے بیٹے امام کاظم کثیر الاولاد تھے، بہت ساری اولادیں ان کی تھیں. تو ایک دوسرا بیٹا آتا ہے اپنے بابا کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ ہم لوگ تو ہمیشہ اپنے آپ کو
ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورہ یاسین ہی پڑھی جاتی، وہی بات جو بھی ہم نے کہی کہ ہم لوگ کے تو ذہن میں یہ ہے کہ ہمیشہ سورہ یاسین پڑھی جاتی، آپ نے صافات کے لیے حکم کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لال، جب کسی محتضر کے کنارے موجود ہو، ایسے انسان کے پاس موجود ہو جس کی روح نکل رہی ہو، روح نکلنے والی ہو، اور وہ بہت سختی میں مبتلا ہو، بہت سختی سے اس کی جان نکل رہی ہو، تو ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی سورہ صافات پڑھے گا تو خداوند عالم آسانی سے اور جلدی سے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ ایک دعا ہے، دعائے عدیلہ مفاتیح الجنان میں، اٹھا کے دیکھیے گا، کوشش کیجئے کہ سب لوگ روز پڑھیے۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تم سب سے چھوٹے ہو ظاہر ہے یہاں پہ، تم بھی پڑھا کرو، پڑھنے آتا ہو تو، اور نہیں پڑھنے آتا ہو تو سیکھو۔ دعائے عدیلہ بہت اچھی چیز ہے، یہ انسان کو آخری لمحات میں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، حالت احتضار میں ہوتا ہے انسان، تو شیطان اپنا حملہ شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اٹھا پائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آنکھیں ٹکٹکی باندھی بس دیکھتی رہتی ہیں، کان میں آواز آتی رہتی ہے، سب سے پہلے ہونٹ کے اوپر تالا لگتا ہے، جو بول نہیں پاتا ہے۔ شیطان بری طرح سے برباد کرتا ہے انسان کو۔ ان الشیطان، یہ کیا ہے؟ یہ دشمن ہے، شیطان کھلم کھلا، بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اگر کوئی انسان دعائے عدیلہ کو پڑھے گا تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی عاقبت جو آخری لمحات میں اپنی زندگی آباد بھی کر سکتا ہے، برباد بھی کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گلپائگانی، ان کا نام میرے خیال سے آپ لوگوں نے سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ جب آیت اللہ آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد سے آغای عراقی تھے، پھر آغای گلپائگانی، ان کی مرجعیت رہی، وہ بہت بڑے مرجع تقلید گزرے ہیں یہ۔ میں نے انہیں تو نہیں دیکھا لیکن ان کے داماد کو دیکھا تھا، آیت اللہ صافی گلپائگانی، جو بھی لاسٹ ایئر جن کا انتقال ہوا ہے۔ آیت اللہ گلپائگانی کا خود بیان ہے یہ کہ وہ تھے اور ان کا ایک دوست تھا، ہم کلاس میٹ جسے کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا آغائے گلپائگانی کا کہ پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھا یہ ہمارا ساتھی، بہت تیز تھا، بہت بریلینٹ، صلاحیت بہت اچھی تھی، اور دوستی بھی ان لوگوں کی تھی، آخری وقت تک دوستی رہی ہے۔ لیکن سید محمد رضا گلپائگانی مرجع تقلید بن گئے، وہ دوست کچھ نہ بن پائے، یعنی مرجع تقلید نہیں بن پائے۔ پوری دنیا سید محمد رضا گلپائگانی کی تقلید کر رہی ہے۔ یہ ہیں ہمارے دوست، ملتے ہیں، روز ملنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، ہنسی مذاق سب کچھ ہے، لیکن اندر اندر ایک کسک ہے، یار یہ مرجع تقلید بن گیا، ہم یہاں کے یہیں پڑے رہ گئے، ہوتا ہے نا۔ یہ چیزیں دل میں رہی ہوں گی۔ یہ دوست مرجع تقلید کا، سید محمد رضا گلپائگانی کا یہ دوست مریض ہوتا ہے، آخری وقت تھا تقریباً، یعنی معلوم تھا کہ ہاسپٹل میں ہے، جسے کہہ لیے وینٹیلیٹر والی زندگی، گئے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے مرجع تقلید، لوگ لاد لود کے پکڑ کے لے کر کے گئے، پوچھا کیا حال ہے، گھبراؤ مت، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کہا کہ وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں وہ مسئلہ نہیں، کہا کوئی بات ہو تو بولو۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے مستجیر باللہ، کہ خدا نہیں ہے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو درجہ اجتہاد تک پہنچا تھا۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ آدمی جو درجہ اجتہاد تک پہنچا، مرجع تقلید نہیں ہوا تھا، درجہ اجتہاد یعنی مجتہد ایک درجے کا تھا، صلاحیت لیاقت بہت اچھی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے آج مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کفریات بک رہے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، کلمہ شہادت جاری کرو۔ کہا کہ میں ایسے خدا کو مانتا ہی نہیں، تمہارے میں اور ہمارے میں کیا فرق تھا؟ پڑھنے میں تم سے زیادہ تیز تھا، نمبر میرے تم سے زیادہ مثلاً آیا کرتے تھے، تم ہو گئے مرجع تقلید اور ہم نہیں ہوئے۔ میں نے تو خدا عادل نہیں ہے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور اسی لمحے، اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی نہیں، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، اسی جملے کے اوپر روح نکل گئی جسم سے۔ انسان کو توبہ اور استغفار کا موقع بھی نہیں ملا، ساری زندگی پاک اور پارسائی میں گزار دیا، آخری لمحات میں کفر بک کر کے گیا یہ آدمی۔
آپ غور کر رہے ہیں کیسے شیطان بہکاتا ہے، حلول کرتا ہے انسان کے اندر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا دعائے عدیلہ کم سے کم پڑھیے تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے وکیل صاحب، صلوات بھیجیے ذرا سا. سورہ جن، سورہ یاسین، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ صافات پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی کے بعد کے 2 آیتیں ہیں وہ پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ ساری چیزیں پڑھیے انہیں. مین یہ ہے کہ پڑھیے. آج کل تو زیادہ تر موت مولوی صاحب وینٹیلیٹر پہ ہارٹ اٹیک سے ہو رہی. جی اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں ہم کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا نا. ایک سیکنڈ میں ایک پوائنٹ اور بول دیتا ہوں، اس کے بعد سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں ہوں. 7ویں اور امپورٹنٹ چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اس محتضر انسان کے لیے، روح نکلنے والے جس کی جو جان دے رہا ہے، کہ اس کو لے جا کر کے اس کی عبادت گاہ میں رکھ دیں. یعنی کیا مطلب؟ بڑی عجیب سی بات ہے. ہمیشہ روشن صاحب ہمارے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اپنے آپ کو کہتا ہوں. ہمیشہ فیاض محسن مسجد میں نماز پڑھتا ہے، روح نکل رہی ہے فیاض محسن کی، تو لے آ کے مسجد میں رکھ دیا جائے. نہیں صاحب، میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جب محتضر کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو اور سخت ہو، واقعاً اس کے لیے وقت سخت ہو، آسانی سے روح نہیں نکل رہی ہے، تو جاؤ جس جگہ یہ عبادت کرتا تھا، وہ مصلی جہاں پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، وہاں اس کو لٹا دو لے جا کر کے. اس مکان، اس جگہ کی برکت سے اس کی روح آسانی سے اس کے جسم سے نکل جائے گی. اور یہ باتیں، یہ میں نے 2 صفحے کی حدیث کو 4 جملوں میں ان شارٹ کر کے بتایا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. الہی بحق الزہراء ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم. خدایا گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اس دنیا میں اگر نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما، درجات متعالی فرما. ماں باپ اگر اس دنیا میں باحیات ہمارے موجود ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی و دائم رکھ. اللہ مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما. حج و زیارت کے ہم سبھی مشتاق ہیں، اللہ حج و زیارت نصیب فرما. مالک مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مختلف جگہوں سے، تمام لوگوں کے حاضرین غائبین سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار مسلمانوں کی، اسلام کی نصرت فرما. مراجع تقلید علماء اعلام حقیقی خادمان دین و شریعت ان کی حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے سب کو محفوظ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.